ہائی گائز، آج ہم بات کریں گے ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہی ہیں کہ ہمیں اپنی لائف میں بہت سارے ڈیسیژنز لینے ہوتے ہیں، اسٹارٹنگ فرام دی ویری اسمال ونس ٹو دی بگیسٹ ون لائک چوزنگ یور کیریئر، چوزنگ یور لائف پارٹنر، چوزنگ کار ٹو بائی، چوزنگ اے ہوم فار یور سیلف اینڈ فیملی۔ یہ تمام ڈیسیژنز ہمیں اپنی لائف میں کسی نہ کسی اسٹیج پہ لینے پڑتے ہیں۔ ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ڈیسیژن میکنگ ہم سب کی لائف کی ڈائمنشن چینج کر سکتا ہے۔ چھوٹا سا ڈیسیژن ہے وہ بھی آپ کی لائف میں بہت امپیکٹ لے کے آتا ہے، لیکن جو بڑے ڈیسیژنز ہیں اسپیشلی وہ آپ کی لائف پہ، آپ کی آنے والی جنریشن کی لائف پہ بھی اس کا اثر انداز ہونا کا بہت امکان ہوتا ہے۔ ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم جب افیکٹو ڈیسیژنز ہم نے اپنی لائف میں لینا ہے تو اس کے کچھ اسٹیپس میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس سے آپ کی ڈیسیژن میکنگ کیپیبلٹی بہت حد تک بڑھ جائے گی۔ ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے آج بات کرنے کا پرپز یہ ہے کہ بہت سے دوست مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں اور ہمیں بتاتے بھی ہیں کہ ان کو ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے کافی پرابلمز رہتی ہیں اپنی لائف میں، وہ ڈیسیژن صحیح ٹائم پہ نہیں لے پاتے، اور جس کی وجہ سے ان کو کافی پریشانی رہتی ہے، اور ان کی اسٹیم بھی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے، سیلف اسٹیم بھی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے ود دی پیسیج آف ٹائم۔ جب ہم بات کرتے ہیں ڈیسیژن میکنگ کی تو اس کے کچھ اسٹیپس آج میں آپ کو بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ اپنے ڈیسیژن میکنگ پروسیس کو افیکٹو بنا سکتے ہیں اور اپنی لائف میں بہت ساری چینجز لے کے آ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا اسٹیپ جب بھی ہم ڈیسیژن میکنگ کی بات کرتے ہیں تو وہ میں جو سب سے پہلا اسٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیک سم ڈیسیژن۔ ایک پرابلم ہے، ایک سچویشن ہے جس سے آپ نے نکلنا ہے، اس کے لیے آپ نے ایک ڈیسیژن لینا ہے، تو یہ دس از دی فرسٹ اسٹیپ دیٹ یو آئیڈینٹیفائی اے پرابلم اور آئیڈینٹیفائی دی نیڈ آف ٹیکنگ اے ڈیسیژن۔ دوسرا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے یہ اسیس کر لیا کہ ایک سچویشن ایسی ہے جس میں آپ نے ایک ڈیسیژن لینا ہے، تو اس میں پروبیبلی 2 یا اس سے زیادہ آلٹرنیٹس ہوتے ہیں ہمیشہ۔ اب آپ کو گیدر کرنی ہوگی کچھ انفارمیشن اس حوالے سے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے اس حوالے سے۔ ایک سچویشن ہے، اس میں جنرلی کیا ہوتا ہے، آپ کو کچھ چیزیں انٹرنیٹ کے تھرو مل سکتی ہیں، کچھ آپ اپنی اگر پرسنل لیول پہ کچھ ڈیسیژن ہے تو وہ آپ کی پرسنالٹی کے حوالے سے آپ کو انر اپنی اسیسمنٹ کرنی ہے ہوگی کہ آپ کس طرح سے یہ ڈیسیژن لے سکتے ہیں۔ جو تھرڈ اسٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنے کہ کیا کیا پاسبل آلٹرنیٹیوز اویلیبل ہیں جو آپ اڈاپٹ کر کے ایک ڈیسٹینیشن تک اپنی پہنچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے پوائنٹ اے سے بی تک جانا ہے تو آپ کے پاس بہت سے آلٹرنیٹ ویز ہیں کہ آپ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک جا سکتے ہیں۔ آپ موٹر سائیکل پہ پوائنٹ اے سے بی تک جا سکتے ہیں، آپ کار یوز کر سکتے ہیں، آپ ایک ٹرین پہ بیٹھ کے یہ سفر کر سکتے ہیں، اور اگر یہ تھوڑا سا زیادہ ڈسٹینس ہے تو آپ آبویسلی ایک ایروپلین کے تھرو بھی یہ ٹریول کر سکتے ہیں۔ تو یہ ڈیسیژن میکنگ ہے کہ آپ اپنی لائف میں کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں بیسڈ آن دی ریکوائرمنٹ، بیسڈ آن دی یوٹیلیٹی آف ٹائم، منی، اور باقی بھی جتنے اسپیکٹس اس میں آپ سوچ سکتے ہیں وہ سارے اس میں انوالو ہیں۔ اب آپ نے جب آلٹرنیٹیوز آئیڈینٹیفائی کر لی ہے کہ یہ ریسورسز ہیں، ان کے تھرو آپ جا سکتے ہیں، اس پہ کاسٹ افیکٹونیس بھی آپ کیلکولیٹ کریں گے، ٹائم کی یوٹیلیٹی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ ٹائم کم استعمال ہو رہا ہے، کس سورس میں کیا ڈرا بیکس ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ بائک پہ جائیں تو آپ کے پاس اسپیئر ویل نہیں ہے، آپ کا بائک کہیں راستے میں خراب بھی ہو سکتا ہے، اس صورت میں آپ کیسے ٹائم پہ پہنچیں گے جہاں پہ آپ نے پہنچنا ہے۔ یہ ساری چیزوں کی اسیسمنٹ آپ نے کرنی ہوتی ہے۔ چوتھے اسٹیپ پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جتنے بھی آلٹرنیٹ آپشنز ہیں ان کو ہم ایک مینٹل ایک اسٹڈی اس میں پرفارم کرتے ہیں کہ یار یہ اگر ہم اس کو ایسے اسٹیپ کے تھرو جاتے جائیں گے تو ہم کس طرح سے ایک کنکلوژن تک پہنچتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک کام ہے جو کہ 5 اسٹیپس میں پرفارم ہونا ہے، نمبر 1 2 3 4 5۔ اب آپ اس کو 5 آپ کے پاس 3 آلٹرنیٹیوز ویز ہیں جس کے تھرو وہ پرفارم ہو سکتا ہے، تو آپ ایک مینٹل میپ کریٹ کریں گے کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، اس میں نے یہ اس طرح سے کیا فرسٹ ڈائمنشن، پھر دوسری ڈائریکشن میں آپ نے سفر کیا، وہ دوسرا اسٹیپ ہو گیا، پھر تیسرا ہو گیا، یہ مینٹل آپ نے میپنگ کرنی ہے۔
اور اس سے بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے پاس جو آلٹرنیٹس ہیں ان میں سے کون سے آلٹرنیٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹو ہے اور سب سے یوزفل ہو سکتا ہے. یہ آپ اسسمنٹ جب کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ تمام چیزوں کو ایک رن ڈاؤن ایک مووی کی طرح آپ کے ذہن میں چلنی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس میں کیا کیا پرابلم ہو سکتی ہیں. ففتھ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آلٹرنیٹس آپ کے پاس اب جو بھی 3 4 آ گیا، جب آپ نے وہ سوچ لیا، ایک رن ڈاؤن لے لیا کہ ایک تھاٹ پروسیس کے تھرو آپ نے ایک اسیسمنٹ کر لی کہ یہ اگر یہ ان اسٹیپ سے گزرتے ہوئے آپ ایک کنکلوژن تک پہنچیں گے تو ان میں سے سب سے بہترین کورس آف ایکشن کون سا ہے. تو اب آپ نے وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ٹائم، منی، ایفیشنسی، افیکٹونیس اور بھی جو بھی اسپیکٹس آپ کے اس میں آتے ہیں، یہ چند ایک کنسیڈریشنز میرے ذہن میں آ رہی تھیں، یہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. ان کو دیکھتے ہوئے آپ نے ایک ایکشن لینا ہوگا. جب آپ نے آلٹرنیٹس کو کے درمیان اسیسمنٹ کر لی، اس کے بعد اب آپ نے 6th اسٹیپ پہ آپ نے ایک ایکشن لینا ہے. اب ایکشن لینے کے اوپر کبھی جو آپ کے ایکشن لینے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ایک ڈائریکشن میں آپ نے کام شروع کر لیا، آپ نے وہ ساری ایکٹیویٹی شروع کر لی اور پھر وہ کنکلوڈ بھی ہو جائے گی انشاءاللہ ود دی پیسیج آف ٹائم. ان کیس کہ نہیں کنکلوڈ ہو پاتی، بیچ میں کوئی اور سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے، تو پھر ایک اور سچویشن ایسی ہوگی جس میں آپ نے ایک اور ڈیسیژن لینا ہوگا کہ اگر ایک غلطی اس ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں ہو گئی ہے تو اس غلطی کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے. تو یہ ایک ڈیسیژن میکنگ پروسیس تھا جو ایک بڑا سمپلیفائڈ اور بڑی سمپل ایگزامپلس کے ساتھ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے. آئی ہوپ کہ یہ آپ کو کے لیے انفارمیٹیو ہوگا اور آپ اس سے کافی کچھ سیکھ سکیں گے اور اپنی لائف میں ڈیسیژن میکنگ کرتے ہوئے یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ ڈیفینیٹلی آپ کے تمام ڈیسیژنس پازیٹیو اور افیکٹیو ہوں گے. آئی وش یو گائز گڈ لک. تھینک یو. ہائی گائز، آج ہم بات کریں گے ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے. اور جیسے